السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس جعفر۔ ناظرین، کل ایک بہت اچھی خبر میں نے پڑھی اور میں بہت خوش ہوا۔ وہ خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 24 نومبر کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ چونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور اس میرے جو یہ ٹی وی چینل ہے، اس کا زیادہ تر فوکس لوکل باڈیز پر ہی ہے، ہماری دلچسپی اسی میں ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل جتنے بھی ہیں سیاسی اور سماجی اور معاشی اور تعلیمی اور صحت کے جو بھی ہیں، ان سب کا جو ہے حقیقی حل وہ ایک مؤثر بلدیاتی نظام میں ہے، جہاں گراس روٹ لیول تک عوام کے پاس اختیارات ہوں اور وہ اپنے مسائل مقامی طور پہ حل کر سکیں۔ تو لیکن یہ آپ پاکستان کی بدقسمتی ہی سمجھ لیں کہ کیا میں پاکستان سے لے کے اب تک جو لوکل باڈیز ہیں ان کو محض سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، لیکن جو ان کا اصل مقصد تھا اس پر بہت ہی کم عمل ہوا۔ تو یہ جو خوشی والی بات تھی، چونکہ وہ سڈنلی میں نے وہ نیوز پڑھی کہ 24 نومبر کو انتخابات ہوں گے، تو میں بہت خوش ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی خبر میرے لیے ایک افسوس کا پہلو بن گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب ذرا غور کیا اس بات پر کہ 24 تاریخ پر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا کیا ماشاءاللہ خیال آ گیا کہ یکلخت اس نے بلدیاتی نظام کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پہلے بھی گیا تھا 2-3 مرتبہ، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ ملتوی ہوتا رہا، کبھی کوئی، لیکن اس دفعہ تو بڑی پھرتی دکھائی ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو پہلے کچھ یونین کونسلز کے بارے میں وہ معاملات چل رہے تھے، 50 تھی، ان کو 100 کرنا تھا، تو پھر وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا۔ بہرحال ان انتخابات سے متعلق جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں آج یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب ادارے کسی بھی ملک کے اور قوم کے دیانتداری سے اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایک ادارہ ہے جس پر پاکستان کے تمام لوگوں کو اعتماد ہے، وہ ہے مسلح افواج کا، کہ ہمارا دفاع مستحکم ہے، اور جو ہماری مسلح افواج ہیں جو ان کا ایم ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ وطن کے دفاع ہے، اور اس میں وہ کسی طور پہ غافل نہیں ہوتے اور وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ لیکن مسلح افواج سے ہٹ کے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کی نظریں مسلح افواج کی طرف چلی جاتی ہیں، اور پھر سیاستدان جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ مسلح افواج وہ مداخلت کر رہی ہیں جمہوریت میں اور حکومت میں، اور اختیارات ہمیں نہیں مل رہے۔ اب آپ الیکشن کمیشن کو ہی لے لیں، یہ پاکستان کا اہم ترین اداروں میں سے ایک ہے، اور اس کا بنیادی کام انتخابات منعقد کرانا ہے اپنے مقررہ وقت پر، لوکل باڈیز سے لے کے قومی اسمبلی اور سینیٹ تک کے۔ لیکن جب ہم اس ادارے کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو آج تک جتنے قومی صوبائی اسمبلیوں کی حتیٰ کہ سینیٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان سب میں دھاندلی کے، رشوت کے، پیسے چلنے کے الزامات لگتے رہتے ہیں، اور لوگ الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، بس سر عام کرتے ہیں، اور صرف اظہار ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو ایسی چیزوں پر یقین کرنے کی بہت ساری شواہد اور چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن یا جو دوسری گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو جو حکومت سہولیات مہیا کرتی ہے، ان کو اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں، شاندار تنخواہیں دی جاتی ہیں، جدید گاڑیاں دی جاتی ہیں، ایئر کنڈیشن دفاتر ہیں، تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان کے فرائض منصبی ہیں وہ ان کو دیانتداری سے اور بخوبی انجام دیں، آئین قانونی تقاضوں کے مطابق۔ لیکن چونکہ جواب دہی کا عمل ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، ہمارا کوئی ادارہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں سمجھتا، تو وہ کسی کو اور خاطر میں بھی نہیں لاتا، تو وہ اپنی جو فرائض ہیں وہ ان کو
حقیقی طور پہ وہ بجاوری ان کی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہم یہاں بھی کسی کو جواب دینی سمجھتے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی خود کو جواب دینی سمجھتے کہ ہمارا وہاں بھی آڈٹ ہوگا کہ آپ کو جو اتنی سہولتیں ملی، تنخواہیں ملی، آپ نے جو اپنی فرائض تھے، فرائض منصبی کس حد تک ایمانداری سے اور دیانتداری سے انجام دیے۔ بہرحال میں کوئی مبلغ تو نہیں ہوں دینی، یہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو اصل موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ جو خوشی ہے، خوشی کی خبر تھی، یہ میرے لیے افسوسناک کیوں بن گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں پچھلے مرتبہ بھی الیکشن کا انعقاد ہوا، اگرچہ اختیارات نہیں تھے لوگوں کے پاس، تاہم جو بھی تھوڑے بہت تھے وہ ان کے مطابق کام کرتے رہے۔ لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے کا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہے، یا اس کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اب خطرے سے زیادہ بہتر لفظ ہے، اس میں انتخابات کے لیے نزدیک ہیں، چاہے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے نتیجے میں وقت سے پہلے ہو جائیں یا مقررہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس مرحلے پر اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت ہی تشویشناک عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بخوبی جانتا ہے اور تمام ملک جانتا ہے، سیاستدان بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں جن کو دلچسپی ہے معاملات میں، کہ پی ٹی آئی کا جو منشور ہے لوکل باڈیز کے بارے میں، وہ جو دیگر حکومتیں ہیں ان سے قطعاً مختلف ہے، 100% مختلف ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ ہم کے پی میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں جو تھے، جو ہی یہ گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت پنجاب کے بلدیاتی ادارے کام کر رہے تھے، مگر اس حکومت نے ان کو، پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی اس نے ان کو معطل کر دیا اور وہ عدم فعالیت کے شکار ہو گئے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک نیا لوکل گورنمنٹ لائیں جو واقعی بہتر، پہلے جو سابقہ نظام ہے ان سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمام لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک نیا قانون تیار کیا، اس میں ان کو وقت لگا اور وہ بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں کروا سکے، لیکن ان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے نیا بلدیاتی جو ایکٹ ہے وہ منظور ہو چکا تھا پنجاب اسمبلی سے، اور اب قانون جو ہے اس کا وہ تقریباً آخری مرحلے میں تھا۔ جب جو ہی حکومت تبدیل ہوئی اور میاں حمزہ شہبازی بنے کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو انہوں نے پی ٹی آئی کا جو بلدیاتی نظام تھا اس کو منسوخ کر دیا اور پنجاب اسمبلی سے ایک نیا قانون انہوں نے پاس کرا لیا، اپنی جو ترجیحات تھیں ان کے مطابق، یا ماضی کا جو سابقہ ایکٹ تھا اس کے مطابق پہلے انہوں نے تیار کیا تھا۔ تو حمزہ شہباز کے جانے کے بعد جو ہی پرویز الہی صاحب آئے، تو اب حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے پھر دوبارہ وہ جو اپنا ایکٹ تھا جسے منسوخ کیا گیا تھا اس کو دوبارہ اپنی ترجیحات کے مطابق اثر نو انہوں نے منظور کیا۔ اب اس پر جو قانونی پہلو ہیں ان کی تکمیل کا عمل جاری ہے۔ تو یہی صورتحال اسلام آباد میں ہے۔ اب اس ایسے مرحلے میں جب قومی اسمبلیوں کے انتخابات نزدیک ہیں، آپ اگر اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، پاکستان کی دارالحکومت ہے، اس میں اگر آپ بلدیاتی انتخابات منعقد کرواتے ہیں اور اگلے انتخابات کے نتیجے میں یہاں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو یہ تو پھر تعطل کا شکار ہو جائیں گے، نہ ان کو فنڈز ملیں گے، نہ ان پہ کوئی کام ان کو کرنے دیا جائے گا، کیونکہ روایت یہی چلی آ رہی ہے ہر حکومت کی۔ تو اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنے یا کسی اور کی حکومت بنے، حکومت خاص جس کی بھی ہو، اصل مقصد تو یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے فعال ہوں اور چلتے رہیں۔ تو آپ ان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس وقت لوگ تیاری کریں گے، امیدوار جو بلدیاتی امیدوار ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ ان کی مالی حیثیت بہت اہم زیادہ نہیں ہوتی، جو جس قدر صوبائی یا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں ان کے امیدوار اکثر سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ یہاں کافی جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں بنیادی طور پہ وہ زیادہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ اپنے اخراجات کریں گے، ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے، لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، اور اگر 6 مہینے سال کے اندر یہ حکومت ان کی خدا نخواستہ وہ نہ چلی اور آدمی فعالیت کے شکار ہوئی، تو پھر تو ایک مایوسی کی کیفیت ہو جائے گی ان کے اندر بھی اور عوام میں بھی۔ تو لوگ بھی اس نظام سے متنفر ہوں گے
کہ یہ کیسے نظام ہے جو کام ہی نہیں کر رہا ہے، اور گزشتہ 70-75 سال سے یہ کام نہیں کر رہا، اور چلایا بھی جا رہا ہے اس کو زبردستی، اس پہ اخراجات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور اگر جہاں تک اتنا عرصہ ٹال مٹول ہوتی رہی خواہ کسی کی طرف سے بھی، تو اب بھی اس کو میرا خیال یہ ہے، میری رائے ہے یہ کہ اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہوگی، اور یہ ایک افسوسناک پہلو ہوگا بلدیاتی سیٹ اپ کے لیے۔ اس لیے جب تک قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں نئے الیکشن تک، اس وقت تک ان انتخابات کو التوا میں رکھا جائے تاکہ ایک یکجہتی پیدا ہو، حکومت جو ہے اپنا وفاقی حکومت میں اور جو ضلعی حکومت ہے یا اسلام آباد کی اس میں، اور وہ یکساں طریقے سے منصوبوں پہ عمل ہو۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس سے پہلے ایک رائے بھی لے سکتا ہے، جو ہماری اپوزیشن ہے اور جو ہماری برسر اقتدار جماعتیں ہیں، کہ اسلام آباد میں کون سا نظام آپ نے رائج کرنا ہے بلدیات کا۔ اگر تو اسی نظام کو جو آلریڈی جاری ہے موقع سے، تو وہ اس پہ ایک موقف ان کا سامنے آنا چاہیے کہ اسی جو آلریڈی موجود قوانین ہیں اسلام آباد کے، ان کے مطابق سسٹم چلایا جائے گا، اگر یہ 4 سال کم از کم، اگر یہ 4 سال تک جب تک ان کی مدت ہوگی، یا پھر یہ کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ تو اگر اس سلسلے میں ایک رائے لی جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو قومی وسائل ضائع نہیں ہوں گے، دوسرا یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان میں خود بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے اور مایوس نہیں ہوں گے، عوام بھی اس نظام سے، اور نظام بھی بہتر کام کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ہوا میں لٹکاتے رہیں گے تو ہمارا الیکشن کمیشن، جس پہ پہلے ہی بہت سارے الزامات ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر عوام اس سے بددلی کا شکار ہوگی، اور اس سے آپ کہ اس کی جو فرائض کی جو بجاوری ہے اس میں وہ کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے انتخابات سے قبل یہی بہتر ہے کہ مشاورت کی جائے اس پر، اور سیاسی جماعتوں کا یکساں موقف اس پہ ہونا چاہیے، یا پھر ان انتخابات کو جو اگلے قومی انتخابات ہیں ان تک مؤخر رکھا جائے، التوا میں رکھا جائے، اور اس کے فوراً بعد یہ انتخابات منعقد کروائے جائیں، تاکہ جو تصادم کی کیفیت ہے مقامی جو ادارے ہیں بلدیاتی ان میں اور حکومت میں، اس کا کوئی صورت اور امکان پیدا نہ ہو۔ اپنے اس پروگرام کے بارے میں آپ نے ضرور رائے دینی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔